أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نور سنت ہے کون و مقام میں نور سنت ہے کون و مقام میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں نور سنت ہے کون و مقام میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں کیا شان تھی رسالت مآب میں جو چلا تیرے نقش قدم پر جو چلا تیرے نقش قدم پر کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاضرین محترم یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تکلیفوں کی جگہ ہے دکھوں کی جگہ ہے کوئی بھی نیک سے نیک انسان برگزیدہ سے برگزیدہ ہستی حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس دنیا میں تکلیفوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہاں تک آتا ہے جو جتنی قرب کی منازل میں ہے اس کے لیے تکلیفیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں تکلیفوں کا آنا تو یقینی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان
کی وجہ سے ہماری تکلیفوں پر مرہم پٹی ہو جایا کرتی ہے اور ہمارے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے اور ہمارے غم مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں علماء اکرام نے بہت سی چیزوں کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا ہے اللہ کے سامنے رونا، گریہ و زاری کرنا، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمارے زخموں پر مرہم رکھی جاتی ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے دکھ اللہ کو سناتا ہے تو اللہ اس کے دکھوں کو ہلکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل سے غموں کا بوجھ اتار دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ کے سامنے رونا، اور دوسری چیز علماء نے جو لکھی وہ فرمایا کہ نماز کا ادا کرنا۔ نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے بھی غموں کو ہلکا فرما دیتے ہیں، اس کے دکھ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے غم اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیفیں راحت میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے کہ میرے مولا میری یہ پیشانی تیرے دروازے پہ آ چکی ہے، تو بندہ جب اپنے مالک کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے تو مالک کائنات اس کے دکھوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے غموں کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز علماء نے لکھی کہ اپنی غموں کو ہلکا کرنے کے لیے وہ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کہ جب انسان اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ دھیرے دھیرے اس کے دل سے غموں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب انسان ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مالک کا نام اپنی زبان پہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب یہ جملے اپنی زبان پہ وہ کثرت سے رکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے غم ہلکے ہوتے ہیں بلکہ اس کی جنت میں انویسٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اس کی جنت کے اندر پراپرٹی بھی اس کو الاٹ کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کے اوپر اس کے لیے ایسا عمدہ اور عالی شان درخت بھی نصب فرما دیتے ہیں جس کے سائے میں اگر عربی گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا ہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اتنی قدر و قیمت، اللہ اتنا مول ڈالتے ہیں بندے کے الفاظ کا، اور بندے کے دکھوں کو بھی اللہ ہلکا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی چیز جس سے انسان کے غم مٹتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں رنج راحت میں بدل جاتے ہیں، فرمایا وہ استغفار کی کثرت ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے استغفر اللہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے مولا میں تو گناہگار ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مولا میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے لیکن تیری رحمت کے چھینٹوں کا انتظار ہے کہ تیری رحمت کے چھینٹے برسیں اور میرے گناہوں کو خاکستر کر دیں، مولا میں تو اس لیے تیرے دربار پہ استغفار کر رہا ہوں۔ زبان سے استغفر اللہ کا ورد جب یہ انسان جاری رکھتا ہے اللہ اس انسان کے غموں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر حق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جس چیز کے ساتھ انسان کے غم سب سے جلدی مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہے جنت کا شوق اپنے دل میں پیدا کرنا، کہ مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے۔ اس چیز کا شوق اپنے دل میں لے کر انسان جب آگے بڑھتا ہے تو رب العالمین اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو راحت میں بدل دیتے ہیں۔ کہ انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں یہ تمنا ہو، یہ تڑپ ہو کہ میں نے اللہ کی جنت کو لینا ہے، پھر وہ اس دنیا کے اندر آنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، ان کے اوپر وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت سے جنت کا حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے
اور اس سے روگردانی کرتا ہے اور جنت کی امید کو دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی اسی پریشانیوں کے اندر گھٹتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا لیتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کے جو چند سانس ہے اس کے پاس، ان کو بھی تکلیف کی نظر کر دیتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر جہاں اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے، ان میں ایک کارنامہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے امت کا رخ دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف موڑ دیا ہے، لوگوں کو جنت کا تعارف کروایا ہے کہ لوگوں اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اس جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر آپ کے لیے کھانے اور پینے کے لیے عمدہ قسم کے مشروبات اور اعلیٰ قسم کی غذا دستیاب ہے، اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کے اندر تمہارے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کے اندر تمہارے لیے عمدہ قسم کے بچھونے ہوں گے، اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کے اندر تمہارے لیے تکیے لگے ہوں گے، مخمل کے بستر ہوں گے، تمہارے لیے حور و غلمان خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے، اس جنت کی طرف بڑھو جس جنت کی طرف جا کر تمہیں رب العالمین کی طرف سے قاصد ملیں گے، پیغام ملیں گے، اور ایک ایک آدمی کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب رحیم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آج کسی کو وزیر اعظم سلام بھیج دے، کوئی وزیر سلام بھیج دے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ مجھے وزیر صاحب نے سلام بھیجا، مجھے صدر پاکستان نے سلام بھیجا، لیکن میں قربان جاؤں اہل جنت پہ کہ جن کو رب العالمین خود سلام بھیجیں گے اور آ کر ان کے حور و غلمان ان سے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ نہ صرف یہ کہ ہم اہل جنت تمہیں سلام کہتے ہیں، بلکہ تمہارا رب رحیم بھی تم پر سلام بھیجتا ہے، تمہارا رب رحیم بھی تم پر سلام بھیجتا ہے۔ ایسی جنت کی طرف بڑھو جس جنت کے اندر تمہاری عمر 34 سے 35 سال کے درمیان ہوگی، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر تمہیں حسن یوسف عطا کیا جائے گا، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی تھی، وہ حسن اللہ تمہیں بھی جنت میں عطا کرنے والے ہیں۔ ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر موت نہیں ہے، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر پریشانی نہیں ہے، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کوئی نہیں ہے، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر موت نہیں ہے، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس جنت کے اندر خود رب العالمین تمہیں اپنا دیدار کروائیں گے، خود رب العالمین تمہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ میرے محبوب نے لوگوں کا رخ دنیا سے موڑ کر جنت کی طرف کیا۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو یہ جا رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں قوموا الی الجنہ، او لوگو جنت کی طرف بڑھو، ارضها السماوات والارض، ایسی جنت تمہاری بیتابی سے انتظار کر رہی ہے جس کی ساری نعمتیں تمہیں میسر ہوں گی، لوگوں بڑھو اس جنت کی طرف، چلو اس جنت کی طرف۔ حضرت ابو عمیر انصاری نے جب یہ بات سنی، اللہ کے پیارے حبیب کی زبان مبارک سے سنا، جھوم اٹھے، واہ واہ کہنے لگے۔ کہا ابو عمیر کیا ہوا، بڑی واہ واہ کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس جنت کے مزے لے رہا ہوں جس کی تعریف آپ فرما رہے ہیں، میں اس جنت کے مزے لے رہا ہوں جس کا تعارف آپ کروا رہے ہیں، میں اس جنت کے مزے لے رہا ہوں جس جنت کی طرف بڑھنے کے لیے آپ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ کھجوروں کا خوشہ، تازہ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے اچانک وہ اپنا کھجوروں کا خوشہ اپنے ہاتھ سے چھوڑا، یوں پھینکا، پھینک کر کہنے لگے اگر میں ان کھجوروں کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو جنت اتنی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں اتنی بھی دور جنت کو نہیں کرنا چاہتا، اس سے بھی پہلے جنت میں جا کر ان کھجوروں کو اللہ کی مہمانی سے لطف اندوز ہوں گا، یہ کھجوریں میں جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ اور یہ اپنا کھجوروں کا خوشہ جو کھا رہے تھے اس کو پورا بھی نہیں کیا، بلکہ یوں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد میدان میں گھسے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے، بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے وہاں پر شہید ہو کے اللہ کی جنت کے اندر پہنچ گئے، اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ میرے محبوب نے امت کو تعارف کروایا کہ لوگو جنت کی طرف بڑھو،
कभी अपनी दुनिया की खुशियों में जन्नत को अपनी रुकावट ना बनाओ, बल्कि जन्नत की तरफ ऐसे बढ़ो कि दुनिया की ये सारी की सारी चीजें आर्जी और फानी है। एक आदमी अपना 10 करोड़ रुपया लगाकर बंगला बनाता है, महल बनाता है, लेकिन उस महल को भी एक दिन उस बंदे को छोड़कर जाना है। जैसे वो कहते हैं ना, बादशाह ने महल बनाया, बनाने के बाद लोगों को दावत नजारा दिया, आओ लोगों देखो कैसा खूबसूरत महल है, लोगों देखो मैंने कितना आलीशान महल बनाया। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दरवेश आदमी आया, कहने लगा बादशाह सलामत, 2 ऐब हैं आपके महल में। अच्छा कौन से ऐब? बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा 2 ऐब बता रहा है तो अब उन ऐबों की तफसील भी बता कि कौन से वो 2 ऐब हैं। मैं उन ऐबों को भी अपने महल से दूर करूंगा, मैंने तो इतना करोड़ों रुपया लगा दिया और तू ये बात कर रहा है। कहने लगा बादशाह सलामत, आपके महल में एक ऐब तो ये है कि ये महल आपका सदा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन आपको ये हालात की गर्दश इस तूफान को, इस महल को तूफान उड़ाकर मट्टी बना देगा। बादशाह सलामत, दूसरा ऐब इसके अंदर यह है कि आप भी इस महल के अंदर हमेशा नहीं रहेंगे, आपको भी एक दिन महल छोड़ के जाना होगा। कोई आदमी जितना मर्जी आलीशान अपनी रिहाइश बनाता है, उसे पता नहीं है मुझे इस रिहाइश में कितने दिन रहना नसीब होगा। लेकिन जन्नत ऐसी है जिसके अंदर मौत नहीं है, जन्नत ऐसी है जिसके अंदर आपकी औलाद की भी मौत नहीं है, औलाद भी आदमी के करीब करीब होगी। और करीब करीब, मुझे चंद दिन पहले एक साथ पूछने लगे क्या जन्नत में हम अपने माँ बाप को मिल सकेंगे? मैंने कहा माँ बाप ये कहेंगे जन्नत के अंदर जाकर, मौला हमारी खुशियां जन्नत की हमारी औलाद के बगैर अधूरी हैं, हमारी औलाद जहन्नम में जल रही है, हमारी औलाद को भी निकाल कर हमारे साथ जन्नत में भेज दें ताकि हमारी जन्नत की नेमतें भी मुकम्मल हो जाएं। अल्लाह अहले जन्नत की उस बात की वजह से उनकी औलादों को भी जन्नत में बुलाकर उनके साथ रहने के लिए जगह अता फरमाएंगे। तो ये जन्नत तो ऐसी खूबसूरत है, और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी जन्नत की तरफ बढ़ने की तरगीब दी, इसी जन्नत की तरफ कि बढ़ो ऐसी जन्नत की तरफ, क़ूमू इलल जन्ना, जन्नत की तरफ बढ़ो, अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, कि ये जन्नत ऐसी है जो तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए तुम्हारी मुंतज़िर। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं, अपनी टांग से माजूर थे, लंगा कर चलते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या मैं भी जन्नत में जा सकता हूँ? मेरी तो टांग से मैं माजूर हूँ, क्या मैं भी जन्नत में जा सकता हूँ? फरमाया हाँ तुम भी जन्नत में जा सकते हो, और जाकर जब तुम जन्नत में पहुंचोगे ये तुम्हारी टांग का जो उज़र है ये भी अल्लाह दूर फरमा देंगे, तुम्हारी ये टांग की माजूरी भी खत्म हो जाएगी। मैदाने जंग में बढ़े और बढ़कर शहीद हो गए। जब शहीद हुए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब से गुजर हुआ। मेरे महबूब ने देखा कि हजरत अमर बिन जमूह शहीद हो चुके। मेरे आका फरमाने लगे मैं अपनी आंखों के साथ अमर बिन जमूह को जन्नत के अंदर टहलते हुए देख रहा हूँ, अपनी आंखों के साथ जन्नत में टहलते हुए देख रहा हूँ। अहलो अकारब आए, अजीज़ो अकारब आए, आकर उनकी बॉडी को उठाया कि हम मदीने में ले जाएंगे, वहां तदफीन करेंगे। सवारी पे रखा, सवारी को चला रहे, सवारी चलती नहीं है, बड़ी कोशिश की, सवारी चल पड़े, सवारी चल नहीं रही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क्या अमर ने घर से निकलते हुए कोई दुआ भी की थी? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह दुआ भी की थी। कहा क्या मांगा था? कहा उन्होंने दुआ ये मांगी थी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुदनी इला अहली, मौला मैं तेरे रास्ते में शहादत की मौत मांगता हूं और मुझे मेरे अहलो अयाल में वापस न बुलाना, मैं तो जन्नत का तलबगार, मैं तो जन्नत का तलबगार हूं, मुझे मेरे घर में वापस न भेजना। मेरे आका ने फरमाया कि फिर तुम चले जाओ, इसको तुम मदीने नहीं ले जा सकते, इसको यहीं पर इस उहद के मैदान के अंदर ही दफन करना होगा। और वहीं पे हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया। आज भी दुनिया जाती है तो उनकी कब्रों से उठने वाली खुशबू से दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाते हैं, जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपनी जान को निछावर किया और अल्लाह की जन्नत की तरफ बढ़े,
اللہ نے ان کی جنت کی گواہی نہ صرف یہ کہ اس وقت کی دنیا کو دکھایا بلکہ آج کی دنیا کو بھی دکھایا کہ جا کر ان کی قبروں پہ دیکھو، تم جنت کے مزے ان کی قبروں کے پاس محسوس کرو گے، تم جنت کے مزے ان کی قبروں کے پاس بھی محسوس کرو گے۔ کیا مزہ اللہ نے دیا، کیا زندگی اللہ نے دی، کیا شان اللہ نے ان کو عطا کی، کیا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے صحت عطا کر دے، میں بہت بیمار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ام ظفر کیا بیماری ہے تجھے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میں جب گرتی ہوں میرا بدن کھل جاتا ہے، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ صحابہ کو بھی پتا تھا اللہ کے نبی کی جب دعا ہو جائے گی اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں گے، میرے محبوب کی جب دعا ہو جائے گی تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت ام ظفر آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا نے کہا کہ ام ظفر میں تیرے لیے دعا تو کر دوں لیکن اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے اس کے بدلے میں اللہ جنت رکھے ہوئے ہیں، تجھے اس پر جنت ملے گی، تجھے اس پر جنت ملے گی۔ آج کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ وہ کیسی جنت پر، جنت کو دنیا پر ترجیح دینے والی خواتین تھیں، اور حیا کس قدر ان لوگوں کے اندر بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے جنت چاہیے، آپ میرے لیے جنت کی دعا فرما دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں۔ لیکن یا رسول اللہ صرف ایک دعا فرما دیں کہ میری بیماری کے ختم ہونے کی میں دعا نہیں کہتی، لیکن یہ دعا فرما دیں کہ جب میں گروں تو اس وقت میرے کپڑے ہٹے نہ، میرے بے پردگی نہ ہو، تاکہ میں ان لوگوں کے سامنے جب میں بازار میں گر جاتی ہوں میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، مجھے اس بات کی پریشانی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کو دورہ ضرور پڑتا تھا لیکن میرے محبوب کی دعا کا اثر تھا، پھر کبھی ان کے کپڑے دائیں بائیں نہیں ہوئے تھے، کبھی ان کے کپڑے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ آج کی امت کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ کس قدر غیرت والے لوگ تھے، کس قدر غیرت، شرم و حیا ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی تھی، اور بیماری کے اوپر بھی اللہ سے یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شفا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف بڑھنے کا ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ لوگوں جنت کے لیے کوشش کرو، اپنی دنیا کی عارضی زندگی کے بنانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دکانداریوں کے اندر ایسے لگو کہ تم جنت کو فراموش کر بیٹھو۔ جنت کے ٹکٹ نماز پڑھنے سے ملتے ہیں، کبھی نماز کی طرف آ جایا کرو، اور جنت کے ٹکٹ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ملتے ہیں، کبھی اس کو نہ فراموش کر بیٹھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں اور تم کہیں ان کو فراموش نہ کر بیٹھنا۔ جنت کا ٹکٹ لینا ہے، رسول اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی غلامی قبول کر لو، اللہ تمہیں جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیں گے، اور وہ جنت تمہیں اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں سے بھی اور ایمان والی عورتوں سے بھی۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اس ہمیشہ کی جنت کے اندر عمدہ قسم کے مکان، عمدہ قسم کی رہائش گاہیں اللہ ان کو میسر فرمائیں، ان کو اللہ اعلیٰ قسم کی رہائشیں دیں گے، اس کے اندر اعلیٰ قسم کے محلات اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، ساری دنیا ہیچ ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ساری دنیا بے حیثیت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے جنت لے گیا، دنیا کے اعتبار سے نہیں ترقی کر سکا، وہ پھر بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا، اس نے اپنے اس حقیقی پالنہار کو راضی کر لیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو اللہ کو راضی نہ کر سکا
دنیا کے اعتبار سے بنگلے بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن اللہ ناراض ہے، وہ انسان ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام۔ تو آج ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال کے کرنے سے ہمیں اللہ کے ہاں سے جنت ملتی ہے، وہ اعمال اللہ کی رضا کیا ہمارے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے سے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی مل سکتی ہے اور جنت کا حصول بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر الدعوانا